کہ بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی شادی میں جنت کی بشارت ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی، چار بیٹی، اور جتنی بیٹیاں ہو شادی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، اور حشر کے میدان میں نعمت کا سوال ہوگا، رحمت پر اللہ اجر عطا فرمائے، رحمت پر اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ درجے کو بلند کرے گا۔ او بیٹی کا باپ ہے، اور میں بتاتا چلوں، سلیم صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، قسم خدا کی، او جنت کی بشارت ہے، بیٹی کا بیاہ کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں، لیکن بیٹی کی شادی کرو، ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، چار بیٹی ہو، اور قربان جاؤ، آمینہ کی لال کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، طٰہٰ و یاسین کی سنو، مزمل و مدثر کی سنو، آمینہ کی لال کی سنو، امام الانبیاء کی سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی دو بیٹی ہو، جن کی تین بیٹی ہو، وہ بچی پیدا ہوئی، اچھی پرورش کیا، اچھی تربیت دے کر وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ شادی کر دے، نکاح کر دے، جنت میں وہ بیٹی والے، بیٹی کا باپ میرے نزدیک میرا پڑوسی ہوگا، وہ میرا پڑوسی ہوگا، وہ میرے بغل میں ہوگا، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی۔ اور قربان جاؤ، قسمت سے جن کے گھر میں بھی، اور وہ کہنے لگا نا، ایک نوجوان دوڑا دوڑا آیا، بولا کہ حضرت بد دعا کر دیئے، میری بیوی، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں ہاسپٹل، ڈیلیوری ہے۔ کیا بھائی جلدی بولو بھائی، ارے جلدی بولو بھائی، ڈیلیوری سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں نا؟ اچھا، ڈیلیوری کے وقت میں اسلم بابو، جس کی ڈیلیوری ہے، جس عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، وہ سوچتی ہے پتہ نہیں آپریشن کے بعد، ڈیلیوری کے بعد ہم اپنے بچے کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ اچھا، بیٹی والا سوچتا ہے پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اچھا، سسرال والا سوچتا ہے پتہ نہیں لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ سب اپنے اپنے فراق میں ہے۔ اور قربان جائیے، اس دھرتی پر سب سے پہلا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، اس زمین پر دھرتی پر سب سے پہلا رشتہ کس کا رشتہ ہے؟ ارے زور سے بولیے، کس کا رشتہ ہے؟ ماں باپ کا رشتہ بعد میں، بیٹا باپ کا رشتہ بعد میں، بہن بھائی کا رشتہ بعد میں، اور قربان جاؤ، اور خالہ پھپھا ماما کا رشتہ بعد میں، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، بیوی ہسبینڈ کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، یہ پہلا رشتہ۔ اور قربان جائیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے، اب بیوی شوہر کا لباس ہے۔ قربان جائیے، بیوی کو شوہر کے لیے لباس سے تشبیہ دی گئی، شوہر کو بیوی کے لیے لباس سے تشبیہ دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ، بتائیے کتنا مضبوط رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیوی کو عزت دو۔ اگر آپ کی بیوی ہے، شادی آپ نے کیا ہے، اب اس کو عزت دیں۔ بیوی کو عزت دو گے، اچھا سب سے اچھا مرد کون ہے؟ سب سے اچھا مرد کون ہے؟ سب سے اچھا مرد کون ہے؟ اس میں سے چاہتے ہیں کتنے لوگ اچھا مرد بننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، الحمدللہ۔ ہاں بہت اچھا، ہاں الحمدللہ۔ دیکھو
سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کو عزت دے، وہ سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے بہتر مرد ہے۔ بیوی کو مارنا، اب ادھر مارتے کہ نہیں مارتے ہم کو پتہ نہیں، ہمارے بنگال میں ایک آدمی مارا تھا، اس کو سمجھا دیے۔ ادھر مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، مارتے ہیں نا؟ ہے لوٹا لوٹا کے مارتا ہے۔ بتائیے یہ ماننے کی چیز ہے؟ اچھا یہ بتائیے، اچھا سارے مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ ہم اگر لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ ہم اپنے مت مقابل سے نہ لڑیں گے جو ہمارے لائق ہے، کہ ہم پہلوان سے لڑیں گے؟ پہلوان سے ہم لڑیں گے؟ پہلوان ہم سے لڑے گا؟ یہ پہلوان کی توہین ہے، ہم سے پہلوان لڑے گا اس کی توہین ہے۔ ہم کمزور، وہ پہلوان۔ تو عورت کی ذات کمزور ہے، تم مرد ہو، تم اس پر ظلم کرو، تم اسے مارو، تم اسے کوٹو اور قربان جاؤ، اور پھر کہتے ہو کہ آج دماغ صحیح کر دینی ہو۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نامردی ہے، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے جو عورت کے چہرے پہ مارتا ہے، جو عورت کے چہرے پہ مارتا ہے وہ ظالم ہے۔ اس لیے اب دیکھیے، سوچنے والی بات، غور کرنے کا مقام ہے کہ بیٹی کا وہ مقام ہے۔ سلیم صاحب سے پوچھئے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ان کے دل سے جا کر پوچھئے کہ ان کی بیٹی جب رخصت ہوگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا۔ وہ بیٹی، وہ لختی جگر 18 سال، 15 سال، 20 سال، 21 سال، جس آنگن میں کھیلی پلی بڑھی، اب وہ پھول میرے گلشن سے، میرے باغ سے نکل کر جا رہی ہے، پتہ نہیں رشتہ نبھے گا کہ نہیں نبھے گا، کیسا رہے گا نہیں رہے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو کیسے پالتا ہے، کیسے پرورش کرتا ہے، یہ تو کوئی بیٹی والا ہی بتا سکتا ہے، اسے کیا پتا جسے بیٹی نہ ہو۔ اچھا دیکھیے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے، بیٹی کو آپ بیٹا کہہ کر کے بھی پکار سکتے ہیں۔ بولے بات صحیح کہ غلط؟ جلدی بولیے۔ بیٹی کو بیٹا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں نا؟ پکارتے ہی پکارتے، اب بیٹی ہے، اے بیٹا ادھر آؤ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ لیکن اب بیٹا کو بولیے گا اے بیٹی یہاں، بیٹا گرم ہو جائے گا۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اوہ، یہ مقام بیٹی کو ملا۔ بیٹی کو آپ بیٹا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی کا وہ مقام ہے کہ بیٹی کبھی کبھی وقت جب پڑتا ہے تو بیٹا بن کر دکھا دیتی ہے۔ ہاں، لیکن بیٹا کو آپ بیٹی نہیں بول سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بیٹی کی شادی پر، پیدائش پر آپ نے منہ نہ لٹکایا ہو، اس کی تربیت میں آپ نے کبھی کمی نہ کی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک اگر آپ نے نہ کیا ہے تو پھر اس میں تو پکڑ ہوگی۔ اور ہوتا یہی کہ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت بد دعا کر دیے، ڈلیوری میری بیوی کی ہے، دعا کر دیے۔ ہم نے کہا کہ جاؤ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بولا نہیں یہ دعا مت کیجیے۔ بولے کون دعا کریں؟ بولا دعا یہ کیجیے منا ہو جائے۔ منا ہو جائے؟ ارے منا ہوگی منی ہو؟ بولا نہیں منا ہو، منا ہو۔ اچھا جاؤ، دیکھو اللہ جو دے دے۔ آج اتفاق ہاسپٹل جب پہنچا، دیکھا گھنٹے کے بعد میں نے فون ملایا، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ فون کیا، ہم نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ بولا حضرت خیریت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہوا؟ بولا کہ حضرت اب کیا بولے، جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا، بیٹی ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا بندہ
ارے سینہ چورا کر کے بولو اللہ نے میرے گھر میں رحمت کو بھی بھیجا ہے، برکت کو بھی بھیجا ہے، نعمت کو بھی بھیجا ہے، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹی۔ ارے کئے بیٹی جلدی بولو؟ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ بیٹیاں کب پیدا ہوئی؟ مکے میں اس وقت پیدا ہوئی جب لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، جب لوگ ماں کو ماں نہیں سمجھتے، بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے، عورتیں رون دی جاتی تھی، اور قربان جا عورتیں کھلونا تھی، قربان جا اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کے گھر میں بیٹی پیدا فرمایا۔ اب میں آپ کو بتا دوں بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ آپ باہر تشریف لے گئے تھے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر میں داخل ہوئے، پتا چلا بچی پیدا ہوئی ہے، اور خوشی سے آپ مچل اٹھے، آپ خوشی سے مچل اٹھے، آپ نے فرمایا خدیجہ کہاں ہے میری بچی، میرے گود میں دو، میری گود میں دو میری بیٹی کو۔ ابو جہل دیکھتا رہ گیا، عتبہ دیکھتا رہ گیا، شیبہ دیکھتا رہ گیا، او مکے والے دیکھتے رہ گئے، بیٹیوں کو دفن کرنے والا دیکھتا رہ گیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، وجہ کائنات ہے، سید الانبیاء۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں بہار سے کلکتہ گیا، رمضان کا مہینہ ہے، امامت اس وقت نہیں ملی تھی۔ اسلم بابو یہ میں اپنی زندگی کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، قسم خدا کی میں نے محاسبہ کیا ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بہت غربت میں میری زندگی گزری ہے، اور قربان جاؤ رمضان کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے، میں کلکتے میں ہوں۔ اوہ اس وقت یہ موبائل نہیں تھا، اب موبائل ہوگا بھی تو کسی اور کے پاس ہوگا، آج سے 25 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں نے گھر فون کیا، گھر فون کیا تو پتہ یہ چلا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ایک بیٹی پہلے پیدا ہوئی تھی، یہ دوسری بچی پیدا ہوئی۔ ہائے میں نے فون کاٹ دیا، مگر اتنی غربت ہے، ایک بیٹی پہلے سے تھی دوسری آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کیا شیطان نے مجھے چکر لگایا، او عید کے نماز کے بعد جب میں گھر گیا، او قربان جاؤ، او میرے سالہ کی بیوی، او انہوں نے بچی کو لا کر میرے گود میں دیا، یہ بچی ہے۔ آئے آئے میرے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے تھے کہ میں اس بچی کو اٹھاؤں۔ بہت مشکل سے میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لیا۔ قربان جاؤ قسم خدا کی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب وہ کیا مصلحت ہے اللہ بے سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس بچی کے پیدا ہونا تھا
اس بچے کی پیدائش نے الحمدللہ اللہ پاک نے میری زندگی میں وہ برکتیں عطا فرمائی، پھر میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کدھر سے مال آ رہا تھا، کدھر سے پیسہ آ رہا تھا، میں اندازہ نہیں لگا رہا تھا۔ اور قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے روزی میں اتنی برکت دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے اپنی زندگی محاسبہ کی، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھے نوازا، اس بچی کی پیدائش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہہ لیجئے کہ غنی کر دیا اللہ نے، غنی کر دیا۔ اس لیے بچی پیدا ہو، اور اس میں حدیث کے اندر میں بھی ہے کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلے بیٹی، مان کے لڑکا شادی کیا اور پہلی اولاد بیٹی ہو جائے تو اللہ اس گھر میں روزی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کیا گنا بڑھاتا ہے؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ 10 گنا۔ سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں، ایک اجنبی کے گھر کو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی محبت بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں اتنی محبت بیٹا نہیں کرتا۔ بولے بات صحیح کہ غلط؟ جلدی بولیے، ارے جلدی بولو بھائی، جتنی جلدی بولو بھائی، جتنی محبت بیٹی باپ سے کرتی ہے، ماں سے کرتی ہے، اتنی محبت بیٹا نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے وہ اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ ایک آواز لگا دو بیٹی کو، آپ انگن میں پہنچ جاؤ تو صحیح، ایک آواز لگا دو، 4 سال 5 سال کی بچی ہو، 10 سال 15 سال کی بچی ہو، بیٹی پیاس لگی ہے، فوراً پانی لے کر حاضر ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ اب بیٹا کو بولیے، سنے گا ہی کان سے، نکالے گا اس کان سے۔ ماں باپ کی صداؤں پہ، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پہ، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں۔ خوش نصیب ہیں جناب سلیم صاحب جن کی بیٹی کی شادی کا یہ موقع ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بچی کی زندگی میں بہار پیدا فرما دے، برکت نازل عطا فرما، اللہ اس بچی کی عمر لمبی عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ اب پتہ نہیں ادھر جہیز ہے کہ نہیں ہے؟ جہیز ہے بھائی؟ جہیز لیتے تھے شادی میں؟ جہیز ہے؟ یہ بھی ہے؟ اچھا یہ بھی ہے۔ اچھا دیکھیے گا ابھی اتر پردیش کا یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتر پردیش کا ایک ہمارا ہندو نوجوان مثال قائم کر دیا انہوں نے،
तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, जिसको जहेज कह लीजिए, हमारे यहाँ जहेज बोलते हैं, उनके यहाँ तिलक बोलते हैं। और वो लड़का बारात आया, बारात जब पहुंची, जब मंडप में लड़का बैठा तो अब लड़की को बुलाया जा रहा, लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, लड़की आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है कि लड़की ज़ारो कतार रो रही है, चुप होने का नाम नहीं। तो लड़के को पता चला कि भाई आखिर क्या बात है, लड़की शादी नहीं करना चाह रही है या हम पसंद नहीं है, क्या वजह है, ज़रा पता तो करो। है ये लड़का जब पता करने लगा तो पता ये चला कि लड़की का बाप जिस घर में रहता है, लड़के अपनी बेटी की शादी करने के लिए तिलक लड़का को दामाद को देने के लिए 13 लाख रुपए में घर को बेच दिया है। यानी बेटी विदा होगी, बाप को घर छोड़ना पड़ेगा। ये इकलौती बेटी है, ये बेटी इसलिए रो रही थी कि मेरी डोली तो उड़ जाएगी, हम ससुराल तो चले जाएंगे, हमारा घर तो बस जाएगा, लेकिन मेरा बाबा, मेरा पिताजी जो बचपन में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेघर हो जाएगा। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। ओ नौजवान, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस नौजवान मनीष को। उसको पता चला कि ऐसी बात है। ओ मेरे ससुर ने घर बेचकर पैसा मुझे दिया है, उन्होंने घर फोन किया कि तुरंत वो 13 लाख रुपए लाया जाए। वो 13 लाख रुपए अब कुछ देर में वो हाजिर किया गया। ये नौजवान अपने ससुर के हवाले किया कि अब्बा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आपकी बेटी के साथ हम फ्री में शादी करेंगे, एक चवन्नी में आपसे नहीं लूंगा, और कुर्बान जाओ। ये मिसाली शादी रहा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जहेज लेना ये रिश्वत है, रिश्वत है, रिश्वत है। रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना हराम है। और कुर्बान जाओ, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। मुसलमान रिश्वत नहीं लेता, मुसलमान हराम नहीं खाता, और कुर्बान जाओ मुसलमान तो हलाल खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई। देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के शादी में बेटी वाले का एक चवन्नी भी खर्च नहीं है। क्या खर्च नहीं है? हाँ, एक चवन्नी भी खर्चा नहीं है। लेकिन पता नहीं है, सलीम भाई से पूछिए, कलीम साहब से पूछिए, और बेटी वालों से पूछिए, कितनी बच्चियों की उम्र ढल गई, शादी नहीं हुई इसी जहेज के चक्कर में। मुसलमानों, तुम कहते हो हम जन्नत में जाएंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, सर में टोपी, अब बेटी वाला से लिया 3 लाख टका, आई बोल रहा हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, कुर्बान जाओ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की शादी में एक चवन्नी तक खर्च नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, अब पूरी तफसील के साथ नहीं जाना चाहता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। फातिमा भी छोटी है, हज़रत अली तशरीफ लाए। अली, क्या बात है, फातिमा का पैगाम लेकर आए हो या रसूल अल्लाह, और कुर्बान जाओ, आपने फरमाया ठीक है जाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फरमाया, और कुर्बान जाओ। निकाह की बात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, महर में क्या दोगे? कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मदीने में अपना घर भी नहीं था। यहाँ तो हम लोग लड़का ढूंढते हैं, वीआईपी होना चाहिए, लड़का वीआईपी है। कैसा वीआईपी है? वो लड़का खड़ा होके मुतता है, लड़का वीआईपी है। अच्छा, खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का वीआईपी है। तो जितना गधा लोग खड़ा होके पेशाब करता वो भी वीआईपी है।
लड़का की बहुत कमाई है, सरकारी नौकरी है, और तनख्वाह कितनी है? बोला तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है। ऊपरी कमाई है। लड़का रिश्वत खाता है, लड़का रिश्वत लेता है, ऊपरी कमाई बहुत है। बोला लड़का बहुत अच्छा है, पकड़ो ये रिश्ता छूट ना जाए। अभी मैं आपको बता दूं, हाशी मामला एक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता था, अभी तो क्रिकेटर संन्यास ले लिया है। इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं आपको बता दूं, उसकी बेटी, वो अपनी बेटी का शादी किया, करोड़पति मत कहिए हाशी मामला को, अरबपति है, अरबपति। क्या है बोलिए? हाँ, अरबपति। पैसे की दौलत की कमी नहीं है हाशी मामला के पास में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अपनी बेटी की शादी किया, किससे किया? इंजीनियर से। ना ना ना, ओह, हाशी मामला अपनी बेटी का शादी किससे किया? किसी इंजीनियर से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, ओ किसी प्रोफेसर से नहीं, किसी आईपीएस ऑफिसर से, ना 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 ना, अरे किससे किया? अरबपति आदमी। ओ कुर्बान जाओ, अपनी बेटी का शादी किससे किया? आपको सुनकर हैरत होगी, हाशी मामला ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद के इमाम हाफिज कुरान से किया। और ये शादी में कितना खर्च है? शादी में क्या किया हाशी मामला ने? होटल बुक किया ना, करोड़पति लोगों को बुलाया, उद्योगपति लोगों को बुलाया, ना ना ना, और कुर्बान जाओ, मदरसे में गया हाशी मामला, और मदरसे में गया, कुर्बान जाओ, वहीं पर तमाम बच्चों को दावत दी, खाना बना, तमाम मदरसे के बच्चे खाना खाए, हाशी मामला जमीन पर बैठा रो रहा था कि अल्लाह मैंने बेटी की शादी कर दी है, इस निकाह को कबूल फरमा लो। बेटी की निकाह करो, शादी करो, दौलत देखकर मत करो, जमीन देखकर मत करो, जायदाद देखकर मत करो, दीनदारी देखो कि दीनदारी है कि नहीं। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारी में कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती को देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, पैसा को देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। समझीदा नमाजी है कि नहीं है? जो लड़का मेरा दामाद बनेगा नमाजी है कि नहीं है? जिस लड़की को बहू बनाकर हम घर में लाएंगे उसका बाप नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ नमाजी है कि नहीं? लड़की नमाजी है कि नहीं? ये सब देखने वाली चीज नहीं है भाई। एक आदमी को पता चला कि एक जगह रिश्ता बहुत अच्छा है, तो एक अगवा जो थे ना, अगवा जानते हैं ना, तो उससे बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी वहाँ करवा दो। बोला नहीं, आपके यहाँ वो लोग शादी नहीं करेगा, इसलिए कि वो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग नमाजी हैं, दरवाजे में मस्जिद है, आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला क्या हुआ? नहीं पढ़ते हैं तो कल से शुरू कर दें। कल से शुरू कर देंगे। बोला कि बोलने से नहीं होगा। बोला तुम चलो। बाजार गया है तो ना मुसल्ला खरीद के लाया, घर में मुसल्ला बिछा दिया, वो सारे मुसल्ला बिछा दिया, आंगन में मुझे मुसल्ला बिछा दिया, घर में नमाज, वो सारे में नमाज, आंगन में नमाज। एक दो आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, खाना पीना खा के रात में सोया, सुबह फजर की आजान हुई, लोग नमाज पढ़ने गए। ये बेचारे मेहमान जो गए थे, इसे तो नमाज से कोई मतलब ही नहीं था, तो लोग नमाज पढ़कर आ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो कहा कि भाई नमाज पढ़े नहीं आप? बोला बस जा रहे हैं। गए मस्जिद, चंद मिनटों मस्जिद से निकल गए। तो घर वाले ने पूछा कि नमाज नहीं पढ़े क्या? बोला पढ़ ली। बोला बड़ा जल्दी पढ़ ली। कै रकात पढ़े? बोला कि 50 रकात। बोला 50 रकात? फजर में 50 रकात? 50 रकात पढ़ लिए। तो उसको लगा कि लगता हम कम बोल दिए। तो उसके साथ में जो आदमी था बोला कि नहीं नहीं भूलक्कर है, 70 रकात नमाज पढ़ के निकले हम लोग। उसको पता नहीं है कि कै रकात नमाज, रकात किसको कहते हैं, कितनी रकात पढ़ने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रिश्तेदारी वहाँ करो
جہاں دینداری ہو دولت دیکھ کر، ہاں الحمدللہ دینداری بھی ہو، اگر دولت والے بھی مل جائیں، زمیندار بھی ہو اور ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی ہو، خاندان بھی ہو، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن صرف دولت کو ترجیح دینا، دینداری کو پیچھے رکھ دینا، پیچھے چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ نہیں ہے. اس لیے اپنی بچیوں کی شادی سوچ سمجھ کر کیجئے، اپنے بچوں کی شادی سوچ سمجھ کر کیجئے. اس رشتے کو زیادہ ترجیح دینا ہے جس گھر کے اندر میں دینداری ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. اور قربان جائے یہ کچھ کیا ہوتا، حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا مدینہ میں، گھر ہے یہ نہیں ہے لڑکا کا. اب کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کونین کی شہزادی، جنت میں تمام عورتوں کی سردار، امام الانبیاء کی بیٹی ہے. اچھا علی تمہارے پاس وہ زرہ ہوتا تھا، وہ جنگ میں زرہ لوہے کے پہنتے ہیں، بھائی یا رسول اللہ ہے کہ اسے بیچو. آپ اسے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے پاس رکھے، زرہ کو، لوہے کا زرہ ہوتا، اور کچھ درہم ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر، پیسے لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ درہم ایک صحابی کو دیے کہ جاؤ بازار فاطمہ کے لیے اچھی خوشبو، ایک جوڑا کپڑا، کھجور وغیرہ یہ سب لے لو. اب کچھ دین مہر کے لیے رکھ دیا گیا. قربان جاؤ نکاح ہو گیا، اللہ الصمد. اور چند مہینوں کے بعد رخصتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی ہو جاتی کہ ہو جائے گی. حضرت عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ام یمن سے فرمانے لگے ام یمن فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو، علی کے گھر پہنچا دو. فاطمہ پرانے کپڑے میں ہے، نہ کوئی ڈولی ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی ہاتھی ہے. کونین کی شہزادی کی رخصتی ہو رہی ہے. آپ چاہتے تو مدینے کے رؤسا کو بولا لیتے، امیروں کو بولا لیتے، ڈولی بولا لیتے، ہاتھی بولا لیتے، گھوڑا بولا لیتے. میری بیٹی کی آج وداعی ہے، رخصتی ہے، کچھ نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ام یمن کہنے لگی فاطمہ بس چلو، میری ہاتھ پکڑی، علی کے گھر پہنچا دی. اور مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت علی کے گھر پہنچتے ہیں. فاطمہ کو سامنے کھڑے کرتے ہیں، حضرت علی کو سامنے کھڑا کرواتے ہیں، اور قربان جائے ایک پیالہ پانی لیتے ہیں، آپ دم کرتے ہیں، اور قربان جاؤ دونوں کو اوپر میں چھینٹتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں. نبی کی ایک مردہ سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں خاص کر نوجوان طبقے سے گزارش کروں گا، میرے بچوں جہیز مت مانگنا. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ کتنے لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ جہیز مانگ کر نہیں لینا ہے، پکا وعدہ ہے تو نہیں لینا ہے. ہاں کوئی دے دے پھر بھی نہیں لینا ہے، اپنی مرضی سے بھی دے دے پھر بھی نہیں لینا ہے. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ. آج جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا،
نہیں اور قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جہیز جیسی لعنت سے. میں آپ کو بتاتا چلوں صحیح بتائیں کہ کتنے گھروں کے اندر میں کتنی بچیوں کی عمریں گزر گئی, عمریں ڈھل گئی, شادی نہیں ہو پا رہی ہے, نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا پیسہ نہیں. باپ رات میں سوتا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے, اس لیے کہ باپ کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ جوان بیٹی میرے سر پہ بیٹھی ہے, انتظام کچھ نہیں. جوان بھائی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے, جوان بہن سر پہ بیٹھی ہے, ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے. یہ دنیا ظالم بغیر جہیز لے کے پیسہ لے کر نکاح کرنے کو تیار نہیں. اس لیے مسلمان نوجوانوں, میرے بھائیوں, توبہ کرو, قربان جاؤ, توبہ کرو. نماز کے بارے میں حشر کے میدان میں ایک سوال ہوگا, نماز کیوں نہیں پڑھی. روزہ کے بارے میں ایک سوال ہوگا, روزہ کیوں نہیں رکھے. حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا, حج کیوں نہیں کیا. لیکن پیسہ کے بارے میں, مال کے بارے میں, ٹاکا کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا. پہلا سوال یہ کرے گا پیسہ کہاں سے کمایا, اس کا حساب دو. یہ پہلا سوال ہے. اب یہ جہیز کا پیسہ آپ لوگے, اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تو اللہ پوچھے گا کیسا پیسہ تھا, یہ بتاؤ, یہ کیسا پیسہ لیا. 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ روپے 5 لاکھ لیا, کیسا پیسہ تھا, اس کا حساب دو. قسم خدا کے حساب نہیں دے پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مال کے بارے میں 2 سوال, پیسے کے بارے میں 2 سوال, کہاں سے کمایا, اس کا حساب دو. اب اس کا حساب دے دیے, اللہ دوسرا سوال کرے گا یہ پیسہ کہاں خرچ کیے, اب اس کا حساب دو. اس لیے اللہ سے ڈرو, موت برحق ہے, موت آنی ہے, آ کر رہے گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک بات یاد رکھیے, آپ مسجد میں جائیے یا نہ جائیے یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن قبرستان تو جانا ہوگا, وہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. بولیے بات صحیح کی غلط, جلدی بولیے.